السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، اسلام ایک دین فطرت ہے۔ یہ کائنات کا آخری اور مکمل مذہب ہے۔ اسلامی تعلیمات بہت آسان ہیں۔ اسلامی تعلیمات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہیں اگر کوئی سمجھنے والا انسان ہو۔ اسلام کے بعض احکام تو وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں، جن میں تفصیل اور وضاحت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً اللہ کو ایک ماننا، نماز پڑھنا، حج کے مہینے میں حج کرنا، رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھنا، اگر مالدار ہو تو حج ادا کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اسلام کے بعض احکام وہ ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، جن کو ہمیں ماننے کا صرف حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تو ہمیں کرنا ہے۔ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، ہمیں ان کی لازماً جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، حکمتاً ہم انہیں تلاش کر سکتے ہیں، لیکن لازماً ہمیں معلوم ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس میں سے بہت سے احکام ہیں، جیسے روح ہے۔ روح کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ امر ہے۔ اب اس کے بارے میں چھان بین کرنا، علماء کرام سے لڑنا جھگڑنا، اگر قرآن کریم کے اندر یا دیگر کتابوں کے اندر اس کی وضاحت نہ ہو تو ان کتابوں کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنا، یہ سب بیہودہ قسم کی باتیں ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا اسلام کے بعض احکام وہ ہیں جن کو صرف ماننا ہے۔ اللہ کا حکم ہو تو ہم اس کے تابعدار ہیں۔ اسلام کے اندر صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اتحاد اور اتفاق سے مل جل کر رہو، تم ایک دوسرے سے منتشر نہ رہو۔ یہی وجہ ہے، یہی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی عبادت ہی کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کی عبادت بالکل نہیں کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر مورتی پوجا یا پتھر کی پوجا الغرض اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی پوجا، یہاں تک کہ نبی کی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوجا اور عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کے ساتھ ہم کسی بھی طرح کا سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرو۔ اب بہت سے حضرات کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان بھی تو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ کعبہ جو ہے وہ بھی تو ایک پتھر کا بنا ہوا ہے، مسلمان بھی اس کی پوجا کرتا ہے۔ دیکھیے، ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ اس کی طرف کو رک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، تو ہم اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی تو پتھر کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم اس کی طرف صرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم اس کی ڈائریکٹ عبادت نہیں کرتے۔ اب اس کے اندر حکمتیں کیا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے ادھر کیوں حکم دیا، لیکن اس کی حکمتیں بہت سی ہو سکتی ہیں، ہم ان کو تلاش بھی کر سکتے ہیں اور نکل بھی سکتی ہیں۔ جیسے کہ اس کا ایک جواب یہ بن جائے گا کہ دیکھیے، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں، ہم کعبے کی طرف کو رخ ضرور کرتے ہیں، ہمارے ڈائریکشن کعبہ ہوتا ہے، لیکن ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے۔ اور اس بات کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہم نیت میں صاف صاف یہ بات کہہ دیتے ہیں اور نیت یہ رکھتے ہیں کہ ہم صرف اپنا رخ کعبے کی طرف کر رہے ہیں، لیکن عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس بات کا ثبوت تو یہ ہے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر نمازی کے اندر جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کا حکم آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی حالت میں کعبے کی طرف پھر گئے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ فرما لیا۔ اب بتائیے، اگر ہم بیت المقدس یا خانہ کعبہ کی عبادت کرتے تو بتائیے ایک لمحے کے اندر کون ہے وہ، کون سی ایسی چیز ہے کہ ایک لمحے میں کسی کا خدا بدل جائے؟ سپوز کیجئے ہم کعبے کی عبادت کر رہے ہیں، بیت المقدس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اور وہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور ایک لمحے میں ہمارا خدا خانہ کعبہ ہو جائے، وہ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف ہم ڈائریکشن کرتے ہیں، ہمارا مرکز ہے، ہمارا قبلہ ہے، وہ معلوم ہوا کہ ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھی ہے۔ اب بتائیے کون ہو سکتا ہے جو اپنے معبود کے اندر جا کر کے نماز ادا کرے؟
اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم صرف کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، کعبہ ہمارا ڈائریکشن ہے، عبادت ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ جب ہم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی جا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ہم، بتائیے۔ اور ایک مرتبہ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو خطاب کر کے فرمایا، انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلبک ما قبلتک، کہ حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے، اگر میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتا ہوا نہ دیکھتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صاحب ہیں، خلیفہ دوم ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تو ایک پتھر ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم صرف اس طرف ڈائریکشن کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر کے اذان دی۔ بتائیے کون ہے جو اپنے معبود کے اوپر کھڑا ہو کر کے عبادت کرے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ صرف ہمارا سینٹر ہے، ہمارا قبلہ ہے، ہمارا مرکز ہے، ہمارا ڈائریکشن ہے۔ اور اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم جہاز میں ہوتے ہیں تو جہاز خانہ کعبہ سے اوپر ہوتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، ہم اس میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ خانہ کعبہ تو اس وقت ہمارے نیچے ہوتا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ صرف ہمارا ڈائریکشن ہے۔ اور دیکھیں اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی انسان نماز شروع کرے اور نماز شروع کرنے سے لے کے نماز کے اختتام تک اگر کوئی انسان ایک مرتبہ بھی خانہ کعبہ کا تصور اور اس کا خیال اپنے دل میں نہ لائے تو بھی اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے ایسی دیگر مذہب کے اندر کون سی عبادتیں ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کا خیال دل میں نہ لائے، یعنی اسے سامنے نہ رکھے، تو بتائیے عبادت کیسے ہو جائے گی؟ اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ صرف ڈائریکشن ہے، وہ صرف مرکز ہے، وہ صرف قبلہ ہے۔ اس کے خیال کے بغیر بھی ہماری نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس کا دیکھیے ایک لاسٹ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے خانہ کعبہ کی دیوار جو عمارت ہے وہ منہدم ہو جائے، تب بھی ہمیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جدھر ہو ہے جہاں اس کا نقشہ ہے ادھر کی طرف رخ کر کے ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو بھی ہماری نماز ادا ہو جائے گی۔ اب بتائیے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی وہ جو دیوار ہے وہ پتھر ہے اس کی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ صرف ہمارا ڈائریکشن ہے، قبلہ ہے، مرکز ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔